ارطغرل غازی سیزن 3 کے قسط نمبر 69 میں آپ سب کو خوشامدید کہتے ہیں، جس کا آغاز اس سین سے ہوتا ہے جہاں ابن العربی دوان کا جنازہ پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سب فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ پھر ابن العربی سب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اللہ نے اپنی پاک کتاب میں فرمایا ہے کہ ان کو مردہ مت کہو جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن آپ اس کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ پھر ابن العربی کہتے ہیں، بے شک ہم سب اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ان کی طرف لوٹ کر جائیں گے، اللہ دوان کی شہادت کو قبول فرمائے۔ سب کہتے ہیں آمین۔ اس کے بعد ارطغرل دوان کی قبر میں اترتا ہے اور دوان کی ٹوپی اور تلوار کو ایک طرف رکھ لیتا ہے۔ اس کے بعد دوان کو دفنا دیا جاتا ہے۔ آخر میں ارطغرل کہتا ہے، خون کے بدلے خون۔ پھر وہ نعرہ لگاتا ہے، انتقام انتقام۔ دوسری طرف اجار کا آدمی اورال کے پاس کاراجسر پہنچ جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ دوان کے موت کے بعد الیار نے اجار صاحب اور اس کی بیٹی کو گرفتار کر لیا ہے، اگر انہوں نے منہ کھول دیا تو ہم سب پھنس جائیں گے۔ اورال کہتا ہے، اب مزید کوئی خوف اور کوئی ڈر نہیں، میں جلد الیار کو سرداری سے ہٹا دوں گا۔ تم جا کر میرے آدمیوں سے کہو کہ اپنی تلواریں تیار رکھے، میں کل ترک سرداروں سے ملاقات کرنے والا ہوں اور اس کے بعد الیار کی سرداری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ سن کر وہ آدمی واپس چلا جاتا ہے۔ کئی قبیلے میں الیار کہتا ہے، دوان ہمارا وعدہ تھا، ہم اس کا انتقام ضرور لیں گے۔ ارطغرل کہتا ہے، کل ہم دوبارہ یہاں ملیں گے، ہم جانتے ہیں کہ اس کے سپاہی کس راستے سے آئیں گے، ہم ان کو گھیر لیں گے اور جہنم میں بیچ دیں گے۔ الیار کہتا ہے، میں اور میرے سپاہی بھی آپ کے ساتھ جائیں گے اور اگر شہید ہونا پڑا تو ہو جائیں گے۔ پھر الیار کھڑا ہو کر کہتا ہے، مجھے آپ کے نقصان کا بہت افسوس ہے ارطغرل صاحب۔ پھر وہ ارطغرل سے گلے مل کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف قتلوجہ اجار کا منہ کھلوانے کی کوشش کر رہا تھا، اتنے میں الیار بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور پوچھتا ہے، کیا اس غدار نے منہ کھولا ہے؟ قتلوجہ کہتا ہے، نہیں سردار، یہ اپنی غداری چھپا رہا ہے۔ اجار کہتا ہے، آپ معصوموں کا حق چھین رہے ہیں الیار صاحب۔ الیار کہتا ہے، آج ہم نے تمہاری وجہ سے ایک اور بہادر آدمی کو دفن کر دیا ہے، لیکن میں مزید ایک بھی شخص کو تمہارا نشانہ نہیں بننے دوں گا۔ اجار کہتا ہے، یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے، اب آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، آپ صرف ارطغرل کے کہنے پر مجھے نشانہ بنا رہے ہو۔ یہ سن کر الیار اسے ایک زوردار مکہ مار دیتا ہے۔ اجار بے ہوش ہو جاتا ہے۔ پھر الیار قتلوجہ کو کہتا ہے، تم اس غدار کا منہ کھلواؤ گے؟ قتلوجہ کہتا ہے، آپ پریشان نہ ہو، میں جانتا ہوں کہ یہ کون سی زبان بولتا ہے۔ دوسری طرف اسلحان بھی گنیلی کا منہ کھلوانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ پھر اسلحان کہتی ہے، تم پر اور تمہارے غدار باپ پر شرم ہے، میں نے سوچا تھا کہ تمہیں تمہارے بابا کی کرتوتوں کی سزا نہیں دینی چاہیے، لیکن تم بھی اپنی باپ جیسے نکلی۔ کچھ دیر بعد گنیلی بول پڑتی ہے اور مان جاتی ہے کہ مجھے پتا چل گیا تھا کہ دندار کونیا جا رہا ہے اور میں نے اپنے بابا کو بھی بتا دیا تھا، لیکن مجھے یہ نہیں بتاتا کہ ان کے ساتھ ایسا ہوگا، مجھے معاف کر دے۔ اسلحان اسے پانی میں ڈبو کر ایک تپڑ مار کر گرا دیتی ہے۔ اتنے میں الیار بھی وہاں آ جاتا ہے اور پوچھتا ہے، کیا اس نے منہ کھولا اسلحان؟ اسلحان کہتی ہے، اس نے اعتراف کر لیا ہے بھائی، اس نے اپنے باپ کو بتایا تھا کہ دندار کونیا جا رہا ہے۔ الیار کہتا ہے، میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، پہلے ہم دوان کا انتقام لے لے، پھر ان کمینوں کی باری ہوگی، اب یہ کسی رحم کے قابل نہیں ہے۔ دوسری طرف ارطغرل کہتا ہے، ویسولیس نے ابھی تک دندار کو قلعے میں رکھا ہوا ہے، وہ تب تک اسے نہیں مارے گا جب تک دندار اسے ہیلینا کے بارے میں نہیں بتا دیتا۔ حکیم ارطغرل کہتا ہے، دندار کا جسم کب تک تشدد برداشت کرے گا؟ ارطغرل کہتا ہے، اسے برداشت کرنا ہوگا ارطغرل بھائی، اس نے غلطی کی ہے، اس کی وجہ سے دوان شہید ہوا ہے۔ حکیم ارطغرل کہتا ہے، ہمیں دندار صاحب کو آزاد کرانے کے لیے قلعے کے اندر داخل ہونا ہوگا، جو کہ ناممکن دکھائی دیتا ہے، اب ہم کیا کریں گے؟ ارطغرل کہتا ہے، ہم نہیں بلکہ نکایا سے آنے والی سپاہی کریں گے، ان کو ہمارے انتقام سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ پھر حکیم ارطغرل کہتا ہے، سلطان تک پیغام پہنچانے والی ذمہ داری ادھوری رہ گئی تھی، اگر آپ اجازت دیں تو یہ ذمہ داری میں پوری کرنا چاہتا ہوں۔ ارطغرل کہتا ہے، ٹھیک ہے ارطغرل بھائی، اجازت ہے۔ حکیم کہتا ہے، شکریہ ارطغرل صاحب، میں انشاءاللہ کل کونیا روانہ ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ کاراجسر میں ویسولیس روانہ ہونے کے لیے تیار تھا۔ اورال اس کے پاس آ کر کہتا ہے، گورنر صاحب آپ کافی خوش لگ رہے ہیں۔ ویسولیس کہتا ہے، میں اپنی جیت کی خوشی منا رہا ہوں اورال۔ اورال کہتا ہے، کیا آپ نے دندار کا منہ کھلوا لیا ہے؟ ویسولیس کہتا ہے، ابھی نہیں، لیکن میں واپس آ کر اس کا منہ کھلوا لوں گا۔ ہیلینا بھی باہر کھڑی ہوتی ہے۔ اتنے میں وہ بوڑھا تاجر بھی وہاں آ جاتا ہے اور ہیلینا کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہیلینا کو یاد آ جاتا ہے کہ یہ وہی آدمی ہے جس پر ویسولیس نے تشدد کیا تھا۔ ہیلینا اسے اپنے پاس بلا لیتی ہے۔ ایک سپاہی اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اسے پیچھے ہٹا دیتی ہے۔ اورال بھی اوپر کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پھر ہیلینا اس سے پوچھتی ہے، کیا آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ بوڑھا آدمی اس کے پاس آ کر آہستہ سے کہتا ہے، میں دمرل کی طرف سے سلام لایا ہوں۔ ہیلینا پوچھتی ہے، کہاں ہے وہ؟ آدمی کہتا ہے، وہ محفوظ ہے، میں نے اسے چھپایا ہوا ہے۔ ہیلینا کہتی ہے،
میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں. آپ قلعے سے نکلنے میں اس کی مدد کرے. اس کی جان خطرے میں ہے. آپ اسے بتانا کہ ویسولیس نے دندار کو قید خانے میں رکھا ہوا ہے اور مجھے لے کر کونیا جا رہا ہے. ارطغرل صاحب مجھے بچا لے ورنہ میں اپنے آپ کو ختم کر دوں گی. اتنے میں اورال بھی وہاں پہنچ جاتا ہے. ہیلینا کہتی ہے اورال تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اورال کہتا ہے کیا یہ آدمی آپ کو تنگ کر رہا ہے؟ ہیلینا کہتی ہے نہیں، یہ مجھ سے مدد مانگ رہا تھا. پھر ہیلینا کچھ سونے کی سکے نکال کر اسے دیتی ہے اور کہتی ہے مجھے امید ہے کہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اس کے بعد وہ آدمی وہاں سے چلا جاتا ہے. اس کے بعد وہ دمرل کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ ہیلینا کے ساتھ میری بات ہو چکی ہے. ویسولیس اسے لے کر نکایا جا رہا ہے. ہیلینا نے کہا ہے کہ وہ ویسولیس سے شادی کرنے کے بجائے مرنا پسند کرے گی اور ارطغرل صاحب کو اسے بچانا ہوگا. دمرل کہتا ہے مجھے فوراً قلعے سے نکال دو بزرگ. آدمی کہتا ہے میں بھی یہی کرنے والا ہوں، تم خاموشی سے بیٹھ جاؤ. پھر وہ گھوڑا گاڑی لے کر چلنے لگتا ہے. دوسری طرف اسلحان بھی ایلگن روانہ ہونے کے لیے تیار تھے کیونکہ سادتین نے اسے وہاں بلوایا تھا. اسلحان الیار کو کہتی ہے میں آپ کو اور اپنے قبیلے کو بہت یاد کروں گی بھائی. الیار کہتا ہے میں بھی. پھر الیار اسے اپنے پاس بٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے ان کے درمیان کوئی جدائی نہیں ہوتی جن کے دل اکٹھے ہو اسلحان باجی. آپ شادی کے بعد امیر سادتین اور ان کی والدہ کی ہمیشہ عزت کرنا اور ابھی آپ وہاں پہنچ کر امیر سادتین کو اورال کے سارے کرتوتوں سے آگاہ کرنا. اسلحان کہتی ہے ٹھیک ہے بھائی، میں ان کو سب کچھ بتا دوں گی. پھر وہ دونوں کھڑے ہو جاتے ہیں. اسلحان کہتی ہے ہو سکتا ہے کہ میں پھر کبھی دوبارہ واپس نہ آؤں، مجھے اپنی دعا دے. الیار کہتا ہے میری دعائیں آپ کے ساتھ ہے باجی. پھر اسلحان اس کا ہاتھ چومتی ہے اور باہر کی طرف چل پڑتی ہے. دوسری طرف اورال ایک غار میں دو ترک سرداروں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور انہیں کہتا ہے وقت آنے پر آپ دونوں ارطغرل کے مہمان بنو گے اور جب وہ آپ کی مہمان نوازی میں مصروف ہوگا اسی دوران میں اپنے قبیلے جا کر سردار بن جاؤں گا. ایک سردار پوچھتا ہے ایسا کیوں؟ اورال کہتا ہے کیونکہ اگر الیار اور ارطغرل دونوں قبیلے میں موجود ہوئے تو وہ مجھے روکنے کی پوری کوشش کریں گے اور اس دوران بہت سے معصوموں کا خون بہہ جائے گا، اس لیے میں یہ کام خون بہائے بغیر کرنا چاہتا ہوں. ایک سردار کہتا ہے واہ اورال صاحب، آپ کو لوگوں کا کتنا خیال ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو فتح نصیب ہو. دوسری طرف کائی قبیلے میں ارطغرل کہتا ہے ہمارے سلطان کے نکایا والے جاسوس نے بتایا تھا کہ نکایا سے آنے والے سپاہی آج رات قلعے میں پہنچ جائیں گے. پہلے ہم ان پر حملہ کریں گے تاکہ ہم جب قلعے میں داخل ہو تو کوئی ہمیں روک نہ سکے. الیار پوچھتا ہے ہم قلعے میں کیسے داخل ہوں گے ارطغرل صاحب؟ ارطغرل کہتا ہے ہم ان سپاہیوں کا روپ دار لیں گے جن کا وہ انتظار کر رہے ہیں، ہم انہی کا لباس پہن کر قلعے میں داخل ہوں گے. اتنے میں دمرل بھی وہاں پہنچ جاتا ہے. ارطغرل اسے دیکھ کر بہت خوش ہو جاتا ہے اور اسے گلے لگاتا ہے اور پھر پوچھتا ہے دندار کے بارے میں کوئی خبر ہے؟ دمرل کہتا ہے انہوں نے دندار صاحب کو قید خانے میں رکھا ہوا ہے سردار، اور ویسولیس خود ہیلینا کو لے کر نکایا جا رہا ہے. وہ آج روانہ ہو رہے ہیں کیونکہ ان کا شہنشاہ چاہتا ہے کہ ان دونوں کی شادی نکایا کے محل میں ہو. یہ سن کر بامسی بہت پریشان ہو جاتا ہے. پھر دمرل کہتا ہے ہیلینا خاتون نے کہا ہے کہ اگر آپ نے انہیں نہ بچایا تو وہ اپنی جان لے لے گی. ارطغرل کچھ سوچنے لگتا ہے. دوسری طرف ویسولیس اپنے ایک کمانڈر کو کہتا ہے انگلوس کے آنے تک تم کاراجیسر کے تمام داخلی اور خارجی راستے بند رکھو گے. اگر ارطغرل نے کوئی بیوقوفی کرنے کی کوشش کی تو وہ اپنے بھائی کو دوبارہ نہ دیکھ پائے. سب سے پہلے دندار کو قتل کر دینا. کمانڈر کہتا ہے جیسے آپ کا حکم جناب. اتنے میں اندر سے ہیلینا بھی آ جاتی ہے اور وہ دونوں باہر کی طرف چل پڑتے ہیں. سامنے بوڑھا آدمی کھڑا ہوتا ہے اور وہ ہیلینا کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے. ہیلینا سمجھ جاتی ہے کہ اس نے دمرل کو کاراجیسر سے نکال دیا ہے. اس کے بعد وہ دونوں گھوڑا گاڑی میں سوار ہو جاتے ہیں. دوسری طرف ارطغرل کہتا ہے تو ویسولیس نکایا کی طرف روانہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ قلعے میں کوئی بھی نہیں بچا. اس سے ہمارا کام بہت آسان ہو جائے گا. قلعے کو تباہ کرنے کا یہ بہترین وقت ہے. بامسی پوچھتا ہے بھائی ہیلینا کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا ہم انہیں جانے دیں؟ ارطغرل کہتا ہے ویسولیس ہیلینا کو نکایا نہیں لے جا سکے گا بامسی. جب وہ راستے میں نکایا سے آنے والے سپاہیوں کی لاشیں دیکھے گا تو وہ سمجھ جائے گا کہ ہم نے قلعے پر حملہ کر دیا ہے. پھر وہ قلعے کو بچانے کے لیے فوراً واپس مڑے گا اور ہیلینا کے تحفظ کے لیے وہ اسے قلعے نہیں لے کر جائے گا. پھر تم جاؤ گے اور ہیلینا کو بچا لو گے. یہ سن کر بامسی بہت خوش ہو جاتا ہے. پھر ارطغرل ترگت کو کہتا ہے اپنے سپاہیوں کو تیار کرو ترگت. یہ سن کر ترگت اور باقی سپاہی باہر نکل جاتے ہیں. پھر حکیم ارتک کہتا ہے مجھے بھی ابھی روانہ ہو جانا چاہیے سردار، پاک جنگ مبارک ہو. پھر حکیم ارتک ارطغرل اور الیار سے گلے مل کر کونیا کی طرف روانہ ہو جاتا ہے اور اسی کے ساتھ اس قصے کا اختتام ہو جاتا ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے خوبصورت واقعات سیرت خالد بن ولید کی قسط نمبر 31 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. جہاں ہم اس جگہ تک پہنچے تھے ایرانیوں کا سالار کارن بن کریانوس تازہ دم لشکر لے کر ابلا کی طرف روانہ ہو گیا. وہ پوری امید لے کر جا رہا تھا کہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کر کے لوٹے گا. وہ اپنے لشکر کو دجلہ کے بائیں کنارے کے ساتھ ساتھ لے جا رہا تھا. اس کی رفتار خاصی تیز تھی. اس نے مزار کے مقام پر لشکر کو دریائے دجلہ پار کرایا اور جنوب میں دریائے ماکل تک پہنچ گیا.
جب وہ دریائے موخل کے پار گیا تو اسے ہرمز کی لشکر کی ٹولیاں آتی دکھائی دی۔ سپاہی بڑی بری حالت میں تھے۔ تم پر زرتش کی لعنت ہو، کارن نے پہلی ٹولی کو روک کر ان کی حالت دیکھ کر کہا، کیا تم مسلمانوں کے ڈر سے باغ آئے ہو؟ سپہ سالار ہرمز مارا گیا ہے۔ ٹولی میں سے ایک سپاہی نے کہا، دونوں پہلوؤں کے سالار قباز اور انوشجان بھی باغ آئے ہیں، وہ شاید پیچھے آ رہے ہیں۔ کارن بن کریانس ہرمز کی موت کی خبر سن کر سن ہو کے رہ گیا۔ اس نے یہ پوچھنے کی بھی جرات نہیں کی کہ ہرمز کس طرح مارا گیا ہے۔ کارن کا سر جھک گیا۔ اس نے جب سر اٹھایا تو دیکھا کہ فارس کی فوجوں کی قطار چلی آ رہی تھی۔ اپنے تازہ دم لشکر کو دیکھ کر بھاگے ہوئے یہ فوجی وہی رکنے لگے۔ اتنے میں ہرمز کی فوج کے دوسرے سالار قباز اور انوشجان بھی آ پہنچے۔ انہیں دور سے آتا دیکھ کر کارن نے اپنے گھوڑے کی لگام کو جھٹکا دیا، گھوڑا چل پڑا۔ کارن نے اپنے دونوں شکست خوردہ سالاروں کے سامنے جا کر گھوڑا روکا۔ میں سن چکا ہوں ہرمز مارا گیا ہے، کارن نے کہا، لیکن مجھے یقین نہیں آتا کہ تم دونوں باغ آئے ہو۔ کیا تم گوار اور اجڑ عربوں سے شکست کھا کر آئے ہو؟ میں اس کے سوا اور کچھ نہیں کہنا چاہتا کہ تم بزدل ہو اور تم اس رتبے اور عہدے کے قابل نہیں ہو۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے؟ کیوں نہیں چاہتے؟ قباز نے کہا، ہم کہیں چھپنے کے لیے پیچھے نہیں آئے، ہمیں ہرمز کی شیخیوں نے مروایا ہے۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ اسلامی فوج کے پاس بڑے ہی ناقابل اور جرأت والے سالار ہیں، لیکن وہ اتنے بھی قابل نہیں کہ ہماری فوج کو یوں بگاڑ دے۔ کارن انوشجان نے کہا، ہماری فوج قیادت میں یہی سب سے بڑی خرابی ہے جس کا مظاہرہ تم نے بھی کیا ہے۔ تم نے عرب کے ان مسلمانوں کو اجڑا و گوار کہا ہے، ہرمز بھی ایسے ہی کہتا تھا، لیکن ہم نے میدان جنگ میں اس کے الٹ دیکھا ہے۔ تم نے ان میں کیا خوبی دیکھی ہے جو ہم میں نہیں؟ کارن نے پوچھا، یہ پوچھو کہ ہم میں کیا خامی ہے جو ان میں نہیں؟ انوشجان نے کہا، ہم اپنے 10-10 12-12 سپاہیوں کو ایک ایک زنجیر سے باندھ دیتے ہیں کہ وہ جم کر لڑے اور باغے نہیں، اس لیے ہم آمنے سامنے کی جنگ لڑتے ہیں۔ مسلمانوں نے جب ہماری سپاہ کو باندھے سلاسل دیکھا تو انہوں نے دائیں بائیں کی چالیں چلنی شروع کر دی۔ ہماری سپاہ گھوم پھر کر لڑنے سے قاصر تھی۔ یہ تھی وجہ کہ ہمارا اتنا طاقتور لشکر شکست کھا گیا۔ ہمارے پاس باتوں کا وقت نہیں، قباز نے کہا، مسلمان ہمارے تعاقب میں آ رہے ہیں۔ ان کے تعاقب میں مسنا بن حارثہ 2000 نیفری کی فوج کے ساتھ آ رہے تھے۔ مسنا بن حارثہ اسلام کے وہ شدائی تھے جنہوں نے ایرانیوں کے خلاف زمین دوز جنگی کارروائیاں شروع کر رکھی تھی۔ انہی کی ترغیب پر امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ایرانیوں کے خلاف بھیجا تھا۔ ایرانیوں کے تعاقب میں جانا غیر معمولی طور پر دلیرانہ اقدام تھا۔ تعاقب کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان اپنے مستقر سے دور ہٹتے ہٹتے ایرانیوں کے قلب میں جا رہے تھے جہاں ان کا گھیرے میں آ جانا یقینی تھا۔ لیکن یہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم تھا کہ ایرانیوں کا تعاقب کیا جائے۔ اس حکم کے پیچھے ایرانیوں کے خلاف وہ نفری بھی تھی جو مسنا بن حارثہ کے دل میں بری ہوئی تھی۔ جنگ سلاسل ختم ہو گئی اور ایرانی باغ اٹھے تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان کا لشکر تک گیا ہے۔ انہوں نے مسنا بن حارثہ کو بلایا۔ ابن حارثہ، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر یہ بھاگتے ہوئے فارس زندہ چلے جائے تو کیا تم اپنی فتح کو یقینی سمجھو گے؟ خدا کی قسم، ولید کے بیٹے، مسنا بن حارثہ نے پرجوش لہجے میں کہا، مجھے صرف حکم کی ضرورت ہے، یہ میرا شکار ہے۔ تو جاؤ، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، 2000 سوار اپنے ساتھ لو اور زیادہ سے زیادہ ایرانیوں کو پکڑ لاؤ اور جو مقابلہ کرے اسے قتل کر دو۔ میں جانتا ہوں کہ میرے جانباز تک گئے ہیں، لیکن میں شہنشاہ فارس کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم زمین کے دوسرے سرے تک ان کا تعاقب کریں گے۔ مسنا بن حارثہ نے 2000 سوار لیے اور بھاگتے ہوئے ایرانیوں کے پیچھے چلے گئے۔ ایرانیوں نے دور سے دیکھ لیا کہ ان کا تعاقب ہو رہا ہے تو وہ بکر گئے۔ انہوں نے بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کرز اور ہتھیار پھینک دیے تھے۔ مسنا کے لیے تعاقب کا اور ایرانیوں کا پکڑنے کا کام دشوار ہو گیا تھا، کیونکہ ایرانی ٹولی ٹولی ہو کر بکھرے، پھر وہ اکیلے اکیلے ہو کر بھاگنے لگے۔ اس کے مطابق مسنا کے سوار بھی بکھر گئے۔ مسنا بن حارثہ کو آگے جا کر اپنے سواروں کو اکٹھا کرنا پڑا، کیونکہ آگے ایک قلعہ آ گیا تھا۔
یہ قلعہ حسن المراتا کے نام سے مشہور تھا۔ یہ ایک عورت کا قلعہ تھا، اس لیے اس کا نام حسن المراتا مشہور ہو گیا تھا، یعنی عورت کا قلعہ۔ مسنا نے اس علاقے کا محاصرہ کر لیا کیونکہ خیال یہ تھا کہ ایرانی اس قلعے میں چلے جائیں گے۔ قلعے سے مزاحمت کے آثار نظر آ رہے تھے۔ 2 دن محاصرے میں گزر گئے تو مسنا کو احساس ہوا کہ وہ جس کام کے لیے آئے تھے وہ تو رہ گیا ہے۔ مسنا کا ایک بھائی معنا ان کے ساتھ تھا۔ معنا مسنا بن حارثہ نے اس سے کہا، کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ میں ایرانیوں کے تعاقب میں آیا تھا اور مجھے اس قلعے نے روک لیا ہے؟ مسنا بھائی معنا نے کہا، میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو تم مجھے کہتے کہ اس قلعے کو تم محاصرے میں رکھو اور میں ایرانیوں کے پیچھے جاتا ہوں۔ ہاں معنا، مسنا نے کہا، مجھے تم پر بھروسہ نہیں۔ یہ قلعہ ایک جوان عورت کا ہے اور تم جوان آدمی ہو۔ خدا کی قسم، میں نے قلعے سر کرنے والوں کو ایک عورت کی تیکھی نظروں اور اداؤں سے سر ہوتے دیکھا ہے۔ میرے باپ کے بیٹے، معنا نے کہا، مجھ پر بھروسہ کر اور آگے نکل جا، مجھے تھوڑے سے سوار دے جا، پھر دیکھ کون سر ہوتا ہے، قلعہ یا میں۔ اگر تو یہی بندہ رہا تو بھاگتے ہوئے فارسی بہت دور نکل جائیں گے۔ اگر میرا دماغ ٹھیک کام کرتا ہے تو میں کچھ اور سوچ کر ادھر آیا ہوں۔ مسنا بن حارثہ نے کہا، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے نبی ہے، کہ اس نے ہمیں خالد بن ولید جیسا سپہ سالار دیا ہے۔ مدینہ کی خلافت سے جو اسے حکم ملا تھا وہ اس نے پورا کر دیا ہے، لیکن وہ اس پر مطمئن نہیں۔ وہ فارس کی شہنشاہی کی جڑیں اکاڑ پھینکنے پر تلا ہوا ہے۔ وہ مدین کی اینٹ سے اینٹ بجانے کا عزم کیے ہوئے ہے۔ عزم اور چیز ہے میرے بھائی، معنا نے کہا، عزم کو پورا کرنا بالکل مختلف چیز ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ولید کا بیٹا تیر کی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے؟ میرے باپ کے بیٹے، تیر بھی خطا ہو سکتا ہے، ذرا سی رکاوٹ اسے روک بھی سکتی ہے۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ خالد کو وہی رک جانا چاہیے جہاں اس نے فارسیوں کو شکست دی ہے؟ مسنا نے کہا، خدا کی قسم، تم ایک بات بھول رہے ہو۔ شہنشاہ فارس کو اپنی شہنشاہی کا غم ہے اور ہمیں اپنے اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہے۔ ہر شیر اپنے تخت و تاج کو بچانا چاہتا ہے، لیکن ہمیں شاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آن کی خاطر لڑ رہے ہیں۔ سمجھنے کی کوشش کرو میرے بھائی، یہ بادشاہوں کی نہیں، عقیدوں کی جنگ ہے۔ ہمارے لیے یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دنیا کے آخری کونے تک پہنچائے۔ ہمارا بچونا یہ ریت ہے اور یہ پتھر ہے، ہم تخت کے طلبگار نہیں۔ میں سمجھ گیا ہوں، معنا نے کہا۔ نہیں، مسنا نے کہا، تم ابھی پوری بات نہیں سمجھے۔ تم بھول رہے ہو کہ ہمیں ان مسلمانوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا انتقام لینا ہے جو فارسیوں کے زیر نگین تھے اور جن پر فارسیوں نے ظلم و تشدد کیا تھا۔ خالد فارسیوں کا یہ گناہ کبھی نہیں بخشے گا۔ وہ مظلوم مسلمان مدینہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میں تمہیں کہہ رہا تھا کہ میں فارسیوں کے تعاقب میں نہیں آیا، میں فارسیوں کے اس لشکر کی تلاش میں آیا ہوں جو ہرمز کی شکست خوردہ فوج کی مدد کے لیے آ رہا ہوگا۔ مجھے پوری امید ہے کہ ان کی کمک آ رہی ہوگی، میں اسے راستے میں روکوں گا۔ پھر اتنی باتیں نہ کرو مسنا، معنا نے کہا، مجھے کچھ سوار دے دو اور تم آگے نکل جاؤ۔ یہ خیال رکھنا کہ فارسی اگر آ گئے تو ان کی تعداد اور طاقت زیادہ ہوگی، آمنے سامنے کی ٹکر نہ لینا۔ جا میرے بھائی، میں تجھے اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ کسی بھی مورخ نے سواروں کی صحیح تعداد نہیں لکھی جو مسنا نے اپنے بھائی معنا کو دے کر چلے گئے تھے۔ بعض مورخوں کی تحریر سے پتہ چلتا ہے کہ سواروں کی تعداد 300 سے کم اور 400 سے زیادہ نہیں تھی۔ معنا نے اتنے سے سواروں سے ہی قلعے کا محاصرہ لیا اور قلعے کے دروازے کے اتنے قریب چلا گیا جہاں وہ تیروں کی بڑی آسان زد میں تھا۔ دروازے کے اوپر جو برج تھے اس میں ایک خوبصورت عورت نمودار ہوئی۔ تم کون ہو اور یہاں کیا لینے آئے ہو؟ عورت نے بلند آواز میں معنا سے پوچھا۔ ہم مسلمان ہیں، معنا نے اس سے زیادہ بلند آواز میں جواب دیا۔ ہم میدان جنگ سے بھاگے ہوئے فارسیوں کے تعاقب میں آئے ہیں۔ اگر تم نے قلعے میں انہیں پناہ دی ہے تم انہیں ہمارے حوالے کر دو، ہم چلے جائیں گے۔ یہ میرا قلعہ ہے، عورت نے کہا، بھاگے ہوئے فارسیوں کی پناہ گاہ نہیں، یہاں کوئی فارسی سپاہی نہیں۔ خاتون، معنا نے کہا، ہم پر تیرا احترام لازم ہے، ہم مسلمان ہیں،
عورت پر ہاتھ اٹھانا ہم پر حرام ہے، خواہ وہ قلعہ دار ہی ہو۔ اگر تم فارس کی جنگی طاقت کو ڈر سے اس کے سپاہی ہمارے حوالے نہیں کرنا چاہتی تو سوچ لو کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے فارس کی اس ہیبتناک جنگی طاقت کو شکست دی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم پر ہمارے ہاتھوں زیادتی ہو جائے۔ ہم اسلام کے اس لشکر کا ہر اول ہے جو پیچھے آ رہا ہے۔ میں نے مسلمانوں کا کیا بگاڑا ہے؟ عورت نے کہا، میرا قلعہ تمہارے لشکر کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتا، تمہارا قلعہ محفوظ رہے گا۔ منا نے کہا، شرط یہ ہے کہ قلعے کا دروازہ کھول دو، ہم اندر آ کر دیکھیں گے۔ تمہارے کسی آدمی اور کسی چیز کو میرے سوار ہاتھ نہیں لگائیں گے، ہم اپنی تسلی کر کے چلے جائیں گے۔ اگر یہ شرط پوری نہیں کرو گی تو تمہاری اور تمہاری فوج کی لاشیں اس قلعے کے ملبے کے نیچے گل سڑ جائے گی۔ قلعہ کا دروازہ کھول دو۔ عورت کی تہمکانی آواز سنائی دی۔ اس آواز کے ساتھ ہی قلعے کا دروازہ کھل گیا۔ منا نے اپنے سواروں کو اشارہ کیا۔ 300-400 گھڑ سوار سر پر دوڑاتے آئے۔ منا نے انہیں صرف اتنا کہا کہ قلعے کی صرف تلاشی ہوگی، کسی چیز اور کسی انسان کو ہاتھ تک نہیں لگایا جائے گا۔ منا کا گھوڑا قلعے میں داخل ہو گیا، اس کے ساتھ تمام سوار پیچھے پیچھے قلعے میں آ گئے۔ منا نے ایک جگہ رک کر قلعے کی دیوار پر نظر دوڑائی، ہر طرف تیر انداز کھڑے تھے، نیچے سے اسے کہیں بھی کوئی سپاہی نظر نہ آیا۔ منا کے سوار قلعے میں پھیل گئے تھے۔ تم نے ٹھیک کہا تھا، عورت نے منا سے کہا، میں فارسیوں سے ڈرتی ہوں، اس قلعے میں کوئی بھی طاقتور لشکر آئے گا تو میں اس کے رحم و کرم پر ہوگی۔ مسلمانوں کو میں پہلی بار دیکھ رہی ہوں اور تم انہیں ساری عمر یاد رکھو گی۔ منا نے کہا، خدا کی قسم تم باقی عمر ان کے انتظار میں گزار دو گی۔ مسلمانوں کے لیے حکم ہے کہ قلعوں کو نہیں دلوں کو سر کرو، لیکن قلعے والوں کے دل قلعے کی دیواروں جیسے سخت ہو جائے تو پھر ہمارے لیے کچھ اور حکم ہے۔ ہم جب اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں تو فارس کی طاقت بھی ہماری آگے نہیں ٹھہر سکتی۔ کیا تم نے انہیں بھاگتے دیکھا نہیں؟ کیا وہ ادھر سے نہیں گزرے تھے؟ قلعے دار عورت نے جواب دیا، ذرا سی دیر کے لیے یہاں رکے بھی تھے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ وہ مسلمانوں سے بھاگ کر آ رہے ہیں۔ وہ 10-12 آدمی تھے۔ میں حیران تھی کہ اتنے ہٹے کٹے سپاہی خوف سے مرے جا رہے تھے۔ میں اس پر بھی حیران تھی کہ وہ کون ہے جنہوں نے فارس کے اس لشکر کو اس قدر دہشت زدہ کر کے بھگایا ہے۔ تم نے جب کہا کہ تم ہو وہ لوگ جنہوں نے فارسیوں کو شکست دی ہے تو میری ہمت جواب دے گئی۔ میں نے قلعے کا دروازہ خوف کے عالم میں کھولا تھا۔ میں تم سے اور تمہارے سواروں سے اچھے سلوک کی توقع رکھ ہی نہیں سکتی تھی۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آیا کہ تم اپنے متعلق جو کہہ رہے ہو وہ سچ کہہ رہے ہو۔ یہ خاتون منا کو اس عمارت میں لے گئی جہاں وہ رہتی تھی۔ وہ تو شیش محل تھا۔ اس کے اشارے پر 2 غلاموں نے شراب اور بنا ہوا گوشت منا کے سامنے لا رکھا۔ منا نے ان چیزوں کو پرے کر دیا۔ ہم شراب نہیں پیتے، منا نے کہا، اور میں یہ کہنا اس لیے نہیں کہوں گا کہ تم نے مجھے ایک طاقتور فوج کا آدمی سمجھ کر خوف سے مجھے کھانا پیش کیا ہے۔ میں اسے بھی حرام سمجھتا ہوں۔ کیا تم مجھے بھی حرام سمجھتے ہو؟ اس خوبصورت اور جوان عورت نے ایسی مسکراہٹ سے کہا جس میں دعوت کا تاثر تھا۔ ہاں، مونا نے جواب دیا، مفتوحہ عورت کو ہم شراب کی طرح حرام سمجھتے ہیں۔ وہ اس وقت تک ہم پر حرام رہتی ہے جب تک کہ وہ اپنی مرضی سے ہمارے عقد میں نہ آ جائے۔ مونا کو اطلاع دی گئی کہ اس کے سوار قلعے کی تلاشی لے کر آ گئے ہیں۔ مونا تیزی سے اٹھا اور اس تیزی سے باہر نکل گیا۔ سواروں کے کمانڈروں نے مونا کو تفصیل سے بتایا کہ انہوں نے تلاشی کس طرح لی ہے اور کیا کچھ دیکھا ہے۔ کہیں بھی انہیں کوئی ایرانی سپاہی نظر نہیں آیا تھا۔ اس عورت کا اپنا قبیلہ تھا جس کے آدمی تیروں تلواروں اور برچوں وغیرہ سے مسلح تھے۔ ان میں مونا کے سواروں کے خلاف لڑنے کی ہمت نہیں تھی۔ قلعے کے مالکن نے انہیں لڑنے کی اجازت بھی نہیں دی تھی۔ اس قلعے کو اپنی اطاعت میں لینا ضروری تھا کیونکہ یہ کسی بھی موقع پر ایرانیوں کے کام آ سکتا تھا۔ مونا نے ادھر دیکھا، وہ عورت اسے نظر نہ آئی۔ مونا اندر چلا گیا۔ کچھ ملا میرے قلعے سے؟ عورت نے پوچھا۔ نہیں، مونا نے جواب دیا، میرے لیے شک رفع کرنا ضروری تھا اور اب یہ پوچھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میرے کسی سوار نے تمہارے کسی آدمی یا عورت کو یا میں نے تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں دی ہے؟ نہیں، عورت نے کہا اور ذرا سوچ کر بولی، لیکن تم چلے جاؤ گے تو مجھے بہت تکلیف ہوگی۔
کیا تم ایرانیوں کا خطرہ محسوس کر رہے ہو؟ مونا نے پوچھا۔ یا تمہارے دل میں مسلمانوں کا ڈر ہے؟ دونوں میں سے کسی کا بھی نہیں، عورت نے جواب دیا۔ مجھے تنہائی کا ڈر ہے۔ تم چلے جاؤ گے تو مجھے تنہائی کا احساس ہوگا جو تمہارے آنے سے پہلے نہیں تھا۔ مونا نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ تم اپنے فرض میں اتنے الجھے ہوئے ہو کہ تمہیں یہ احساس بھی نہیں کہ تم ایک جوان آدمی ہو، عورت نے کہا۔ فاتحہ سب سے پہلے مجھ جیسی عورت کو اپنا کھلونا بناتے ہیں۔ میں نے تم جیسا آدمی کبھی نہیں دیکھا، اب دیکھا ہے تو دل چاہتا ہے کہ دیکھتی ہی رہوں۔ کیا میں تمہیں اچھی نہیں لگی؟ مونا نے اسے غور سے دیکھا، سر سے پاؤں تک، پیر پاؤں سے سر تک دیکھا۔ اسے ایک آواز سنائی دی، خدا کی قسم، میں نے قلعے سر کرنے والوں کو ایک عورت کی تیکھی نظروں اور اداؤں سے سر ہوتا دیکھا ہے۔ کیا تم ہوش میں نہیں ہو؟ عورت نے پوچھا۔ میں شاید ضرورت سے زیادہ ہوش میں ہوں، مونا نے کہا۔ تم مجھے اچھی لگی ہو یا نہیں، یہ بات کی بات ہے۔ اس وقت مجھے تمہارا قلعہ اچھا لگ رہا ہے۔ کیا میرا یہ تحفہ قبول کرو گے؟ عورت نے کہا۔ طاقت سے قلعہ سر کرنے کے بجائے مجھ سے یہ قلعہ محبت کے تحفے کے طور پر لے لو۔ ایرانیوں کا سالار کارن بن قریانوس تازہ دم لشکر لے کر ابلا کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ پوری امید لے کر جا رہا تھا کہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کر کے لوٹے گا۔ وہ اپنے لشکر کو دجلہ کے بائیں کنارے کے ساتھ ساتھ لے جا رہا تھا۔ اس کی رفتار خاصی تیز تھی۔ اس نے مزار کے مقام پر لشکر کو دریائے دجلہ پار کرایا اور جنوب میں دریائے معقل تک پہنچ گیا۔ جب وہ دریائے معقل کے پار گیا تو اسے ہرمز کے لشکر کی ٹولیاں آتی دکھائی دی۔ سپاہی بڑی بری حالت میں تھے۔ تم پر زرتش کی لعنت ہو، کارن نے پہلی ٹولی کو روک کر ان کی حالت دیکھ کر کہا۔ کیا تم مسلمانوں کے ڈر سے بھاگ آئے ہو؟ سپہ سالار ہرمز مارا گیا ہے، ٹولی میں سے ایک سپاہی نے کہا۔ دونوں پہلوؤں کے سالار قباز اور انوشجان بھی بھاگ آئے ہیں، وہ شاید پیچھے آ رہے ہیں۔ کارن بن قریانوس ہرمز کی موت کی خبر سن کر سن ہو کے رہ گیا۔ اس نے یہ پوچھنے کی بھی جرات نہیں کی کہ ہرمز کس طرح مارا گیا ہے۔ کارن کا سر جھک گیا۔ اس نے جب سر اٹھایا تو دیکھا کہ فارس کی فوجوں کی قطار چلی آ رہی تھی۔ اپنے تازہ دم لشکر کو دیکھ کر بھاگے ہوئے یہ فوجی وہی رکنے لگے۔ اتنے میں ہرمز کی فوج کے دوسرے سالار قباز اور انوشجان بھی آ پہنچے۔ انہیں دور سے آتا دیکھ کر کارن نے اپنے گھوڑے کی لگام کو جھٹکا دیا، گھوڑا چل پڑا۔ کارن نے اپنے دونوں شکست خوردہ سالاروں کے سامنے جا کر گھوڑا روکا۔ میں سن چکا ہوں ہرمز مارا گیا ہے، کارن نے کہا، لیکن مجھے یقین نہیں آتا کہ تم دونوں بھاگ آئے ہو۔ کیا تم گوار اور اجڑ اربوں سے شکست کھا کر آئے ہو؟ میں اس کے سوا اور کچھ نہیں کہنا چاہتا کہ تم بزدل ہو اور تم اس رتبے اور عہد کے قابل نہیں ہو۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے؟ کیوں نہیں چاہتے؟ قباز نے کہا۔ ہم کہیں چھپنے کے لیے پیچھے نہیں آئے، ہمیں ہرمز کی شیخیوں نے مروایا ہے۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ اسلامی فوج کے پاس بڑے ہی ناقابل اور جرأت والے سالار ہیں، لیکن وہ اتنے بھی قابل نہیں کہ ہماری فوج کو یوں بگاڑ دے۔ کارن انوشجان نے کہا، ہماری فوج قیادت میں یہی سب سے بڑی خرابی ہے جس کا مظاہرہ تم نے بھی کیا ہے۔ تم نے عرب کے ان مسلمانوں کو اجڑا و گوار کہا ہے، ہرمز بھی ایسے ہی کہتا تھا، لیکن ہم نے میدان جنگ میں اس کے الٹ دیکھا ہے۔ تم نے ان میں کیا خوبی دیکھی ہے جو ہم میں نہیں؟ کارن نے پوچھا۔ یہ پوچھو کہ ہم میں کیا خامی ہے جو ان میں نہیں، انوشجان نے کہا۔ ہم اپنے 10-10 12-12 سپاہیوں کو ایک ایک زنجیر سے باندھ دیتے ہیں کہ وہ جم کر لڑے اور بھاگے نہیں، اس لیے ہم آمنے سامنے کی جنگ لڑتے ہیں۔ مسلمانوں نے جب ہماری سپاہ کو باندھے سلاسل دیکھا تو انہوں نے دائیں بائیں کی چالیں چلنی شروع کر دی۔ ہماری سپاہ گھوم پھر کر لڑنے سے قاصر تھی۔ یہ تھی وجہ کہ ہمارا اتنا طاقتور لشکر شکست کھا گیا۔ ہمارے پاس باتوں کا وقت نہیں، قباز نے کہا۔ مسلمان ہمارے تعاقب میں آ رہے ہیں۔ ان کے تعاقب میں مسنا بن حارثہ 2000 نفری کی فوج کے ساتھ آ رہے تھے۔ مسنا بن حارثہ اسلام کے وہ شیدائی تھے جنہوں نے ایرانیوں کے خلاف زمین دوز جنگی کارروائیاں شروع کر رکھی تھی۔ انہی کی ترغیب پر امیر المومنین ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ایرانیوں کے خلاف بھیجا تھا۔ ایرانیوں کے تعاقب میں جانا غیر معمولی طور پر دلیرانہ اقدام تھا۔ تعاقب کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان اپنے مستقر سے دور ہٹتے ہٹتے ایرانیوں کے قلب میں جا رہے تھے۔
جہاں ان کا گھیرے میں آ جانا یقینی تھا، لیکن یہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم تھا کہ ایرانیوں کا تعاقب کیا جائے۔ اس حکم کے پیچھے ایرانیوں کے خلاف وہ نفری بھی تھی جو مسنہ بن حارثہ کے دل میں بری ہوئی تھی۔ جنگ سلاسل ختم ہو گئی اور ایرانی باغ اٹھے تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان کا لشکر تک گیا ہے۔ انہوں نے مسنہ بن حارثہ کو بلایا۔ ابن حارثہ، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر یہ بھاگتے ہوئے فارس زندہ چلے جائے تو کیا تم اپنی فتح کو یقینی سمجھو گے؟ خدا کی قسم، ولید کے بیٹے، مسنہ بن حارثہ نے پرجوش لہجے میں کہا، مجھے صرف حکم کی ضرورت ہے، یہ میرا شکار ہے، تو جاؤ۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، 2000 سوار اپنے ساتھ لو اور زیادہ سے زیادہ ایرانیوں کو پکڑ لاؤ، اور جو مقابلہ کرے اسے قتل کر دو۔ میں جانتا ہوں کہ میرے جان باز تک گئے ہیں، لیکن میں شہنشاہ فارس کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم زمین کے دوسرے سرے تک ان کا تعاقب کریں گے۔ مسنہ بن حارثہ نے 2000 سوار لیے اور بھاگتے ہوئے ایرانیوں کے پیچھے چلے گئے۔ ایرانیوں نے دور سے دیکھ لیا کہ ان کا تعاقب ہو رہا ہے تو وہ بکر گئے۔ انہوں نے بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کرز اور ہتھیار پھینک دیے تھے۔ مسنہ کے لیے تعاقب کا اور ایرانیوں کا پکڑنے کا کام دشوار ہو گیا تھا، کیونکہ ایرانی ٹولی ٹولی ہو کر بکھرے، پھر وہ اکیلے اکیلے ہو کر بھاگنے لگے۔ اس کے مطابق مسنہ کے سوار بھی بکھر گئے۔ مسنہ بن حارثہ کو آگے جا کر اپنے سواروں کو اکٹھا کرنا پڑا، کیونکہ آگے ایک قلعہ آ گیا تھا۔ یہ قلعہ حسن المراتا کے نام سے مشہور تھا۔ یہ ایک عورت کا قلعہ تھا، اس لیے اس کا نام حسن المراتا مشہور ہو گیا تھا، یعنی عورت کا قلعہ۔ مسنہ نے اس علاقے کا محاصرہ کر لیا، کیونکہ خیال یہ تھا کہ ایرانی اس قلعے میں چلے جائیں گے۔ قلعے سے مزاحمت کے آثار نظر آ رہے تھے۔ 2 دن محاصرے میں گزر گئے تو مسنہ کو احساس ہوا کہ وہ جس کام کے لیے آئے تھے وہ تو رہ گیا ہے۔ مسنہ کا ایک بھائی معنا ان کے ساتھ تھا۔ معنا مسنہ بن حارثہ نے اسے کہا، کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ میں ایرانیوں کے تعاقب میں آیا تھا اور مجھے اس قلعے نے روک لیا ہے؟ مسنہ بھائی، معنا نے کہا، میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں، اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو تم مجھے کہتے کہ اس قلعے کو تم محاصرے میں رکھو اور میں ایرانیوں کے پیچھے جاتا ہوں۔ ہاں معنا، مسنہ نے کہا، مجھے تم پر بھروسہ نہیں۔ یہ قلعہ ایک جوان عورت کا ہے اور تم جوان آدمی ہو۔ خدا کی قسم، میں نے قلعے سر کرنے والوں کو ایک عورت کی تیکھی نظروں اور اداؤں سے سر ہوتے دیکھا ہے۔ میرے باپ کے بیٹے، معنا نے کہا، مجھ پر بھروسہ کر اور آگے نکل جا، مجھے تھوڑے سے سوار دے جا، پھر دیکھ کون سر ہوتا ہے، قلعہ یا میں۔ اگر تو یہی بندہ رہا تو بھاگتے ہوئے فارسی بہت دور نکل جائیں گے۔ اگر میرا دماغ ٹھیک کام کرتا ہے تو میں کچھ اور سوچ کر ادھر آیا ہوں۔ مسنہ بن حارثہ نے کہا، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے نبی ہے، کہ اس نے ہمیں خالد بن ولید جیسا سپہ سالار دیا ہے۔ مدینہ کی خلافت سے جو اسے حکم ملا تھا وہ اس نے پورا کر دیا ہے، لیکن وہ اس پر مطمئن نہیں۔ وہ فارس کی شہنشاہی کی جڑیں اکاڑ پھینکنے پر تلا ہوا ہے۔ وہ مدین کی اینٹ سے اینٹ بجانے کا عزم کیے ہوئے ہے۔ عزم اور چیز ہے میرے بھائی، معنا نے کہا، عزم کو پورا کرنا بالکل مختلف چیز ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ولید کا بیٹا تیر کی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے؟ میرے باپ کے بیٹے، تیر بھی خطا ہو سکتا ہے، ذرا سی رکاوٹ اسے روک بھی سکتی ہے۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ خالد کو وہی رک جانا چاہیے جہاں اس نے فارسیوں کو شکست دی ہے؟ مسنہ نے کہا، خدا کی قسم، تم ایک بات بھول رہے ہو۔ شہنشاہ فارس کو اپنی شہنشاہی کا غم ہے اور ہمیں اپنے اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہے۔ ارشیر اپنے تخت و تاج کو بچانا چاہتا ہے، لیکن ہمیں شاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آن کی خاطر لڑ رہے ہیں۔ سمجھنے کی کوشش کرو میرے بھائی، یہ بادشاہوں کی نہیں، عقیدوں کی جنگ ہے۔ ہمارے لیے یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دنیا کے آخری کونے تک پہنچائے۔ ہمارا بچونا یہ ریت ہے اور یہ پتھر ہے، ہم تخت کے طلبگار نہیں۔ میں سمجھ گیا ہوں، معنا نے کہا۔ نہیں، مسنہ نے کہا، تم ابھی پوری بات نہیں سمجھے۔ تم بھول رہے ہو کہ ہمیں ان مسلمانوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا انتقام لینا ہے جو فارسیوں کے زیر نگین تھے اور جن پر فارسیوں نے ظلم و تشدد کیا تھا۔
خالد فارسیوں کا یہ گناہ کبھی نہیں بخشے گا۔ وہ مظلوم مسلمان مدینہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میں تمہیں کہہ رہا تھا کہ میں فارسیوں کے تعاقب میں نہیں آیا، میں فارسیوں کے اس لشکر کی تلاش میں آیا ہوں جو ہرمز کی شکست خوردہ فوج کی مدد کے لیے آ رہا ہوگا۔ مجھے پوری امید ہے کہ ان کی کمک آ رہی ہوگی، میں اسے راستے میں روکوں گا۔ پھر اتنی باتیں نہ کرو مسنا، مونا نے کہا، مجھے کچھ سوار دے دو اور تم آگے نکل جاؤ۔ یہ خیال رکھنا کہ فارسی اگر آ گئے تو ان کی تعداد اور طاقت زیادہ ہوگی، آمنے سامنے کی ٹکر نہ لینا۔ جا میرے بھائی، میں تجھے اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ کسی بھی مورخ نے سواروں کی صحیح تعداد نہیں لکھی جو مسنا نے اپنے بھائی مونا کو دے کر چلے گئے تھے۔ بعض مورخوں کی تحریر سے پتہ چلتا ہے کہ سواروں کی تعداد 300 سے کم اور 400 سے زیادہ نہیں تھی۔ مونا نے اتنے سے سواروں سے ہی قلعے کا محاصرہ لیا اور قلعے کے دروازے کے اتنے قریب چلا گیا جہاں وہ تیروں کی بڑی آسان زد میں تھا۔ دروازے کے اوپر جو برج تھے اس میں ایک خوبصورت عورت نمودار ہوئی۔ تم کون ہو اور یہاں کیا لینے آئے ہو؟ عورت نے بلند آواز میں مونا سے پوچھا۔ ہم مسلمان ہیں، مونا نے اس سے زیادہ بلند آواز میں جواب دیا۔ ہم میدان جنگ سے بھاگے ہوئے فارسیوں کے تعاقب میں آئے ہیں۔ اگر تم نے قلعے میں انہیں پناہ دی ہے تم انہیں ہمارے حوالے کر دو، ہم چلے جائیں گے۔ یہ میرا قلعہ ہے، عورت نے کہا، بھاگے ہوئے فارسیوں کی پناہ گاہ نہیں، یہاں کوئی فارسی سپاہی نہیں۔ خاتون، مونا نے کہا، ہم پر تیرا احترام لازم ہے، ہم مسلمان ہیں، عورت پر ہاتھ اٹھانا ہم پر حرام ہے، خواہ وہ قلعہ دار ہی ہو۔ اگر تم فارس کی جنگی طاقت کو ڈر سے اس کے سپاہی ہمارے حوالے نہیں کرنا چاہتی تو سوچ لو کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے فارس کی اس ہیبتناک جنگی طاقت کو شکست دی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم پر ہمارے ہاتھوں زیادتی ہو جائے۔ ہم اسلام کے اس لشکر کا ہر اول ہے جو پیچھے آ رہا ہے۔ میں نے مسلمانوں کا کیا بگاڑا ہے؟ عورت نے کہا، میرا قلعہ تمہارے لشکر کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتا، تمہارا قلعہ محفوظ رہے گا۔ منا نے کہا، شرط یہ ہے کہ قلعے کا دروازہ کھول دو، ہم اندر آ کر دیکھیں گے۔ تمہارے کسی آدمی اور کسی چیز کو میرے سوار ہاتھ نہیں لگائیں گے، ہم اپنی تسلی کر کے چلے جائیں گے۔ اگر یہ شرط پوری نہیں کرو گی تو تمہاری اور تمہاری فوج کی لاشیں اس قلعے کے ملبے کے نیچے گل سڑ جائے گی۔ قلعہ کا دروازہ کھول دو، عورت کی تہمکانی آواز سنائی دی۔ اس آواز کے ساتھ ہی قلعے کا دروازہ کھل گیا۔ منا نے اپنے سواروں کو اشارہ کیا، 300-400 گھڑ سوار سر پر دوڑاتے آئے۔ منا نے انہیں صرف اتنا کہا کہ قلعے کی صرف تلاشی ہوگی، کسی چیز اور کسی انسان کو ہاتھ تک نہیں لگایا جائے گا۔ منا کا گھوڑا قلعے میں داخل ہو گیا، اس کے ساتھ تمام سوار پیچھے پیچھے قلعے میں آ گئے۔ منا نے ایک جگہ رک کر قلعے کی دیوار پر نظر دوڑائی، ہر طرف تیر انداز کھڑے تھے، نیچے سے اسے کہیں بھی کوئی سپاہی نظر نہ آیا۔ منا کے سوار قلعے میں پھیل گئے تھے۔ تم نے ٹھیک کہا تھا، عورت نے مونا سے کہا، میں فارسیوں سے ڈرتی ہوں، اس قلعے میں کوئی بھی طاقتور لشکر آئے گا تو میں اس کے رحم و کرم پر ہوگی۔ مسلمانوں کو میں پہلی بار دیکھ رہی ہوں اور تم انہیں ساری عمر یاد رکھو گی۔ مونا نے کہا، خدا کی قسم تم باقی عمر ان کے انتظار میں گزار دو گی۔ مسلمانوں کے لیے حکم ہے کہ قلعوں کو نہیں دلوں کو سر کرو، لیکن قلعے والوں کے دل قلعے کی دیواروں جیسے سخت ہو جائے تو پھر ہمارے لیے کچھ اور حکم ہے۔ ہم جب اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں تو فارس کی طاقت بھی ہماری آگے نہیں ٹھہر سکتی۔ کیا تم نے انہیں بھاگتے دیکھا نہیں؟ کیا وہ ادھر سے نہیں گزرے تھے؟ قلعے دار عورت نے جواب دیا، ذرا سی دیر کے لیے یہاں رکے بھی تھے، انہوں نے بتایا تھا کہ وہ مسلمانوں سے بھاگ کر آ رہے ہیں۔ وہ 10-12 آدمی تھے۔ میں حیران تھی کہ اتنے ہٹے کٹے سپاہی خوف سے مرے جا رہے تھے۔ میں اس پر بھی حیران تھی کہ وہ کون ہے جنہوں نے فارس کے اس لشکر کو اس قدر دہشت زدہ کر کے بگایا ہے۔ تم نے جب کہا کہ تم ہو وہ لوگ جنہوں نے فارسیوں کو شکست دی ہے تو میری ہمت جواب دے گئی۔ میں نے قلعے کا دروازہ خوف کے عالم میں کھولا تھا۔ میں تم سے اور تمہارے سواروں سے اچھے سلوک کی توقع رکھ ہی نہیں سکتی تھی۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آیا کہ تم اپنے متعلق جو کہہ رہے ہو وہ سچ کہہ رہے ہو۔ یہ خاتون منا کو اس عمارت میں لے گئی جہاں وہ رہتی تھی، وہ تو شیش محل تھا۔ اس کے اشارے پر 2 غلاموں نے شراب اور بنا ہوا گوشت منا کے سامنے لا رکھا۔ منا نے ان چیزوں کو پرے کر دیا، ہم شراب نہیں پیتے،
مونہ نے کہا، اور میں یہ کھانا اس لیے نہیں کھاؤں گا کہ تم نے مجھے ایک طاقتور فوج کا آدمی سمجھ کر خوف سے مجھے کھانا پیش کیا ہے، میں اسے بھی حرام سمجھتا ہوں۔ کیا تم مجھے بھی حرام سمجھتے ہو؟ اس خوبصورت اور جوان عورت نے ایسی مسکراہٹ سے کہا جس میں دعوت کا تاثر تھا۔ ہاں، مونہ نے جواب دیا، مفتوحہ عورت کو ہم شراب کی طرح حرام سمجھتے ہیں۔ وہ اس وقت تک ہم پر حرام رہتی ہے جب تک کہ وہ اپنی مرضی سے ہمارے عقد میں نہ آ جائے۔ مونہ کو اطلاع دی گئی کہ اس کے سوار قلعے کی تلاشی لے کر آ گئے ہیں۔ مونہ تیزی سے اٹھا اور اس تیزی سے باہر نکل گیا۔ سواروں کے کمانڈروں نے مونہ کو تفصیل سے بتایا کہ انہوں نے تلاشی کس طرح لی ہے اور کیا کچھ دیکھا ہے۔ کہیں بھی انہیں کوئی ایرانی سپاہی نظر نہیں آیا تھا۔ اس عورت کا اپنا قبیلہ تھا جس کے آدمی تیروں، تلواروں اور برچوں وغیرہ سے مسلح تھے۔ ان میں مونہ کے سواروں کے خلاف لڑنے کی ہمت نہیں تھی۔ قلعے کے مالکن نے انہیں لڑنے کی اجازت بھی نہیں دی تھی۔ اس قلعے کو اپنی اطاعت میں لینا ضروری تھا کیونکہ یہ کسی بھی موقع پر ایرانیوں کے کام آ سکتا تھا۔ مونہ نے ادھر ادھر دیکھا، وہ عورت اسے نظر نہ آئی۔ مونہ اندر چلا گیا۔ کچھ ملا میرے قلعے سے؟ عورت نے پوچھا۔ نہیں، مونہ نے جواب دیا، میرے لیے شک رفع کرنا ضروری تھا اور اب یہ پوچھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میرے کسی سوار نے تمہارے کسی آدمی یا عورت کو یا میں نے تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں دی ہے؟ نہیں، عورت نے کہا اور ذرا سوچ کر بولی، لیکن تم چلے جاؤ گے تو مجھے بہت تکلیف ہوگی۔ کیا تم ایرانیوں کا خطرہ محسوس کر رہے ہو؟ مونہ نے پوچھا، یا تمہارے دل میں مسلمانوں کا ڈر ہے؟ دونوں میں سے کسی کا بھی نہیں، عورت نے جواب دیا، مجھے تنہائی کا ڈر ہے۔ تم چلے جاؤ گے تو مجھے تنہائی کا احساس ہوگا جو تمہارے آنے سے پہلے نہیں تھا۔ مونہ نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ تم اپنے فرض میں اتنے الجھے ہوئے ہو کہ تمہیں یہ احساس بھی نہیں کہ تم ایک جوان آدمی ہو، عورت نے کہا۔ فاتحہ سب سے پہلے مجھ جیسی عورت کو اپنا کھلونا بناتے ہیں۔ میں نے تم جیسا آدمی کبھی نہیں دیکھا، اب دیکھا ہے تو دل چاہتا ہے کہ دیکھتی ہی رہوں۔ کیا میں تمہیں اچھی نہیں لگی؟ مونہ نے اسے غور سے دیکھا، سر سے پاؤں تک، پیر پاؤں سے سر تک دیکھا۔ اسے ایک آواز سنائی دی، خدا کی قسم، میں نے قلعے سر کرنے والوں کو ایک عورت کی تیکھی نظروں اور اداؤں سے سر ہوتا دیکھا ہے۔ کیا تم ہوش میں نہیں ہو؟ عورت نے پوچھا۔ میں شاید ضرورت سے زیادہ ہوش میں ہوں، مونہ نے کہا۔ تم مجھے اچھی لگی ہو یا نہیں، یہ بات کی بات ہے۔ اس وقت مجھے تمہارا قلعہ اچھا لگ رہا ہے۔ کیا میرا یہ تحفہ قبول کرو گے؟ عورت نے کہا۔ طاقت سے قلعہ سر کرنے کے بجائے مجھ سے یہ قلعہ محبت کے تحفے کے طور پر لے لو۔